الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود سلام پڑھے ان سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے معدے کا درد۔ اکثر لوگوں کو معدے میں درد ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ معدے میں جب درد ہوتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے اس وجہ کو دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے یہ معدے میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے معدے میں یعنی کہ درد ہر وقت رہتا ہے تو اس کا مزاج کچھ اور ہے، اور بعض دفعہ یکدم درد ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کا اور مزاج ہے۔ اور ایک وہ درد ہوتا ہے جو چبھن کی طرح درد ہوتا رہتا ہے۔ تو جو 3 مزاج ہوتے ہیں، 3 مزاج میں یہ معدے میں درد ہوتا ہے، تو آج ہم تینوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو معدے کا درد ہے وہ اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے سر جو ہے وہ بھاری بھاری رہتا ہے اور منہ میں بہت زیادہ تھوک آ رہی ہوتی ہے، اور جسم جو ہے وہ کچا کچا سا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو زکام بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پانی کی طرح گر رہا ہوتا ہے، اور پیشاب کی مقدار جو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پیشاب جو وہ پانی کی طرح آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ پانی کی طرح ہوتی ہے۔ اور اس میں جو درد ہوتا ہے وہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے رطوبات کو خشک کرنا ہے، رطوبات کو کم کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو درد ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ نبض کو جب دیکھیں گے تو جو ہی آپ نبض پکڑیں گے تو آپ کی جو نبض کی ٹھوکر ہے وہ پہلی انگلی پہ یعنی شہادت والی انگلی پہ دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کون سا درد ہوتا ہے؟ وہ اعصابی عضلاتی تحریک کا درد ہوتا ہے۔ اگر آپ کرشماتی نظام تشخیص کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ جب ہاتھ کی لکیروں کو ایسے ملاتے ہیں تو اس میں جو چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً برابر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اعصابی عضلاتی تحریک کا مرض ہوتا ہے۔ تو اب اس کا علاج جو ہے وہ عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی جو ہے وہ میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے یہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے پاس جو مریض آتے ہیں تو میں ان کو مقوی معدہ 1000 ملی گرام کا کیپسول صبح شام کھانے کے لیے پانی کے ساتھ کھانے کے لیے دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے میں 3 شدید جو ہے وہ دن کے وقت ہمراہ پانی استعمال کرواتا ہوں، اور رات سوتے وقت جو ہے مجون فلاسفہ استعمال کرواتا ہوں۔ اس سے الحمدللہ یہ جو اعصابی تحریک کا درد ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں، دوسرا جو درد ہوتا ہے جو چبھن کی طرح ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کے جسم میں بہت زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے۔ یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے، اور اس مریض کو آپ دیکھیں گے، اس مریض کے معدے میں بہت زیادہ گیس بن رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو بہت زیادہ قبض ہوتی ہے، اور پیٹ جو ہے وہ ڈھور کی طرح پھولا ہوا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ اس کو گیس رہتی ہے۔ گیس کی وجہ سے ان کو درد ہوتا ہے، اور یہ درد جو ہے چلتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو دل میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بعض کے کندھوں میں جا کے درد شروع ہو جاتا ہے، بعض کے پیچھے درد ہوتا ہے، اور قبض بڑی شدید ہوتی ہے، اور پیشاب چھوٹا جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عضلاتی اعصابی تحریک کے مریض ہوتے ہیں، یعنی خشکی بہت زیادہ ان کے جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو میں میڈیسن استعمال کرواتا ہوں وہ فائیکسیر جو ہے وہ صبح شام کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کرواتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ مریض کو جو ہے مجون دبید الورج چھوٹی آدھی چمچ رات سوتے وقت ہمراہ دودھ استعمال کروانی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی مریض کا جو درد ہوتا ہے
وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک کیپسول جو اکثر زرد کا دیتا ہوں، وہ دن کے وقت ہمارا پانی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، معدے کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور معدے میں جو بہت زیادہ گیس تیزابیت بن رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو قبض ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ اس مرض سے، اس دوائیوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو تیسرا مرض ہے وہ غدی عضلاتی تحریک کا مرض ہے۔ یہ بھی معدے میں درد ہوتا ہے، لیکن ان مریضوں کی جب آپ نبض دیکھیں گے تو 4 انگلیوں تک اس مریض کی جو وہ نبض ہوتی ہے ٹھوکر دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو میں جو میڈیسن دیتا ہوں وہ 1 اکسیر دیتا ہوں۔ 1 اکسیر صبح شام کھانے کے بعد ہمارا دودھ استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 اکسیر جو ہے وہ دن کے وقت ہمارا دودھ استعمال کرنی ہے، اور رات سوتے وقت جو ہے ان کو جوارش شاہی دی جاتی ہے، وہ بھی رات سوتے وقت آدھی چمچ ہمارا دودھ استعمال کی جاتی ہے۔ جب یہ مریض انشاءاللہ یہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ ان کا یہ جو مرض ہے جو گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ بعض وقت کڑوا رہتا ہے، اکثر ان کو پیچس لگے رہتے ہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، اور ان کو ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے۔ تو ہماری میڈیسن سے انشاءاللہ اس سے ایک مرض نہیں، کئی مرض ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم مزاج کے علاج کرتے ہیں، نہ کہ ہم علامتوں کے علاج کرتے ہیں۔ مزاج کے جب آپ علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی امراض ہوں گے، اس سے انشاءاللہ تعالی ان کے وہ گرمی کی وجہ سے جو پیدا ہونے والے امراض ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بھائی، میرا دوست، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی ان تینوں میں سے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ صرف 1 ماہ کا مکمل کورس کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کون سا مرض ہے؟ تو اسکرین پہ میرے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سمپل اتنا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی تصویر جو ہے وہ مجھے آپ نے واٹس ایپ کر دینی ہے، پھر میں ان کو دیکھ کے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کس مزاج میں یہ درد ہوتا ہے اور کس وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے۔ آیا کہ آپ کی اعصابی تحریک ہے، یا عضلاتی تحریک ہے، یا غدی تحریک ہے؟ ان تینوں میں سے جو بھی آپ کی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی میں ڈائگنوز کر کے آپ کو میڈیسن بنا کے بھیج دوں گا۔ اللہ کے حکم سے آپ کا مرض ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔